اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ذیشان کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام جہان کے مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے انسان کو صرف اشرف المخلوقات بنا کر نہیں چھوڑ دیا، اس کو زندگی گزارنے کا ایک معتبر انداز اختیار کرنے کے لیے قرآن پاک نازل کیا کہ میرے بندے، جب تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا تو تیری زندگی بھی سب سے عمدہ و اعلیٰ رہے، دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایسی زندگی تو گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ دیکھنے والا یہ تمنا کرے کاش میں ایسی زندگی گزارتا، مجھے ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا جاتا۔ تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، اور قرآن پاک پڑھ کر کہیں تم یہ شک میں نہ آ جاؤ کہ میں یہ پڑھ کر ہدایت پاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا، یہ شک میں نہ آ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، تم پڑھ لو اور دنیا اور آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ تم اگر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ بندے پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی گزارے۔ اور آج ہم نے قرآن کو صرف موتا میں پڑھنے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، بچہ اگر باہر جا رہا ہے تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے تو قسم کھانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ہمیں کتنے ہیں جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثریت ہم میں اپنی زندگی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم آج ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزاریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ نے جیسے زندگی گزاری ویسے تم زندگی گزارو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سراپا اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ماں باپ کو کہا کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھائیں، سب سے بڑا فریضہ تمہارا یہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے میری محبت اپنی اولاد کو سکھائیں، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لے کر، اہل بیت اطہار کی محبت لے کر قرآن پڑھے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ورنہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے پڑھ کر کئی گمراہ ہو گئے، کئی ہدایت پا گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو ہدایت پا گئے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت دل میں رکھ کر قرآن پڑھا، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، اور جس نے ان کی محبت چھوڑ کر قرآن پڑھا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اور جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی وجہ یہی ہے، وہ بھی قرآن بتاتے، ہم بھی قرآن بتاتے۔ تو جس نے جس قدر قرآن کو سمجھا، قرآن سے فضیلت پائی، قرآن سے برکت حاصل کی، قرآن سے بلندی پائی، وہ وہی شخص ہے جس نے اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کر قرآن پڑھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن، ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں صاحب قرآن کا دامن ہو، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج سب سے بڑا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھائیں۔ آج ہم
کون سا سائنٹسٹ کیا ایجاد کرا، کون سا ڈاکٹر کیا چیز کی دوائی ایجاد کرا، یہ سب ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں اسکول بھیج کر۔ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کا لائف اسٹائل کیسا تھا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کے دوست کیسے تھے، دوست کے ساتھ سنگت کیسی تھی، آپ کی گفتگو کیسے ہوا کرتی تھی، گھر میں کیسے ہوا کرتی تھی، باہر کیسے ہوا کرتی تھی، آپ کی عبادت کیسے ہوا کرتے تھے، ہم نے بتایا نہیں۔ ہم نے صرف ترجیح کس کو دی؟ دنیا کے تعلیمات کو دی۔ اور اسی وجہ سے آج ماں باپ کے سامنے اولاد بدسلوکی کر رہی، اونچی آواز سے بات کرنا، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو گھر سے نکال دینا، ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈالنا، ماں باپ کا قتل کر دینا، یہ وہی وجہ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے تعلیمات ہی نہیں سکھائی اپنی اولاد کو دین کی۔ اگر ہم بتاتے ماں باپ کا اللہ نے کیا احترام کا حکم دیا ہے، ماں باپ کو کیا عزت اللہ اور رسول نے دی ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، جب یہ معلوم ہوتا تو اس کی مجال یہ ہوتی تھی کہ آپ سے آنکھ میں آنکھ ملائے۔ وہ تو ڈر سے زندگی گزارتا تھا کہیں میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں، کہیں کے سامنے میری زبان سے اف نہ نکل جائے اور میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ ہم نے سکھایا نہیں، تو ہمارا آج سب سے بڑا جو فریضہ ہے اپنی اولاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سکھائیں۔ یہی وجہ ہے آج جو ہم سیرت نہیں پڑھا رہے اپنی اولاد کو تو جو چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کئی انداز سے کر رہا ہے، اور یہی کئی گستاخی کے کوئی جملے ہمارے دل میں کھٹک جائیں تو ہمارے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی ایک بات ہمارے دل میں کھٹک جائے تو ہم ایمان سے خارج ہو سکتے۔ ڈاکٹر عنایت اللہ جو 8 سال کفر کی حالت میں زندگی گزارے، ایمان والے ہو کر پھر کفر اختیار کیا، پھر اللہ نے توفیق دی، پھر ایمان قبول کیا آپ نے، صرف کس وجہ سے کہ ایک ایئر ہاسٹس نے یہ کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتنے نکاح کیے ہوئے، تو انہوں نے قبول بھی کر لیا۔ اور جب آپ ایئرپورٹ پہنچے تھے تو آپ کہتے آپ خود اپنی کتاب میں کہ میں جب ایئرپورٹ پہنچا تھا تو میں کافر ہو گیا تھا، کیونکہ اتنی نفرت میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کم علمی کی وجہ سے آج جو گستاخان رسول جو حال میں ایک نے گستاخی کی، اس نے بھی کچھ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکاح کے بارے میں، تو ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس وقت نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، کیا حکمت تھی نکاح کے پیچھے، کیا حکم جاری کرنا تھا نکاح کے پیچھے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو آج تو ہمارا ایمان بچنا مشکل ہے۔ یہی ہماری جاہلیت پر کا دور رہا اور یہی کم علمی کا دور رہا دین کے تعلق سے، کل ہماری اولاد کا ایمان بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم گھر بچا لیں گے، جاگیر بچا لیں گے، سب بچا لیں گے، ایمان بچانا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جو انسان صبح مسلمان ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں یہ وہی دور چل رہا ہے۔ وہ گانے لے لیجئے، کفریات کلمات، گفتگو کرنا ہے ہمارے کفریات کلمات، ہم دہراتے ابھی الٹا گانے پڑھ کر دہراتے، اس کو اچھا لگتا ہے ہم دہراتے کفریات کلمات جو ایمان سے خارج کر دیتا ہے انسان، اس کا ایمان بھی چلے آتا، اس کا نکاح بھی چلے آتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ہم ایک اجنبی عورت کے ساتھ نکاح کرنے صحبت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مل جل رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہمارا نکاح ٹوٹ گیا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں اپنی، اور اس کا بہترین طریقہ ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، اپنی اولاد کو پڑھائیں، ایک معمول بنا لے۔ جیسے 3 ٹائم کھانا ہمارے اوپر ضروری ہے، ویسے ہی ایک ٹائم ایک معمول ایسا بنا لے کہ حضور پاک کی سیرت پڑھی جائے گی، اس سے ہٹ کے یہ وقت میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، کس عمر میں نکاح کیے، کس حکمت کے تحت نکاح کیے، یہ گفتگو روزانہ جاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل سے آڈیو آپ کو ملتے رہے گا، آج سے ہی آڈیو ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ، کل سے آپ کو آڈیو ریکارڈنگ بھی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔